میں امداد سمرو خبر بڑی ہے اور خبر ہے حکمران اطاعت کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والی اعلیٰ سطحی ملاقات جو وزیر اعظم ہاؤس پہ ہوئی، جس میں وزیر اعظم بھی شریک ہوئے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے۔ اس ملاقات میں بھی معاملات طے نہیں پائے، اختلافات چونکہ برقرار رہے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک اور مہلت مانگ لی ہے پیپلز پارٹی سے۔ ملاقات کے اندر کی پوری کہانی میرے پاس ہے، وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ایک اور معاملہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی جاری جھڑپیں ہیں، اس میں سیز فائر تھا، لیکن سیز فائر یہ مستقل ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان کوئی اور بڑی کارروائی افغانستان کے خلاف کرے گا، کب کرے گا، یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اور اس فیصلے کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ آپ کو بتانی ہے۔ اور پاکستان مسلسل دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز جو ہیں وہ ایکشنز لے رہی ہیں، اور گزشتہ 2 دنوں میں 85 دہشت گرد ہلاک کر لیے گئے، 50 دہشت گرد مومند میں دراندازی کرتے ہوئے پاکستان کی فورسز نے مار گرائے۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور ایک معاملہ اور بھی ہے، اور وہ ہے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، ان کا اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو کیا فون، سہیل آفریدی صاحب کو مبارکباد دی، اور وفاق اور پنجاب کے پی کے وفاق اور خیبر پختونخوا ان کے تعاون پر بات ہوئی۔ جو بات سہیل آفریدی صاحب نے خود کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا ہے کہ ہمارے آپسی اختلافات جو ہیں، ہماری سیاسی رنجشیں، سیاسی لڑائیاں، ان کے درمیان خیبر پختونخوا کے عوام کو نہیں لانا چاہیے، یعنی وہ وفاق کی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح کا میسج تو علی بن گنڈاپور نے بھی نہیں دیا تھا وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد، جتنا میسج اور جیسچر، گڈ ول جیسچر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے۔ تو اس پر کسی اور ولاگ میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات بھی کرنی تھی، تو کل صبح کے ولاگ میں اس پر بات ہوگی۔ ابھی جو بڑی خبر ہے وہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اختلافات طے کرنے کے لیے، حل کرنے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے کوششیں مسلسل جاری تھیں، اور اس کوششوں میں آج ایک بڑی کوشش یہ تھی کہ وزیر اعظم صاحب کی خواہش پر، فرمائش پر اور دعوت پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی کا اعلیٰ سطحی وفد، بلکہ وہ کمیٹی جو اپنا دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے کے لیے بنائی گئی تھی، پیپلز پارٹی کی کمیٹی بھی اور مسلم لیگ نون کی کمیٹی بھی، ان کمیٹیوں کے ہمراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم کے درمیان ہوئی ملاقات۔ اس ملاقات میں یہ جو سیلاب کے دوران پنجاب حکومت یعنی مریم نواز صاحبہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو جھڑپیں ہوئیں، اچھی خاصی جو لڑائی ہوئی، جس میں سیز فائر کے لیے کودنا پڑا اسحاق ڈار صاحب کو، صدر آصف علی زرداری صاحب سے ملنے پہنچ گئے تھے ایاز صادق صاحب کو لے کر نواب شاہ، اس لڑائی، اور پھر کل وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ایوان صدر بھی گئے تھے۔ تو اس لڑائی اور اختلافات، وجہ کیا بن رہی ہے، اس سارے مدعے پر بات ہوئی۔ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وزیر اعظم صاحب، اور جو کیونکہ ملاقات میں جو لوگ تھے ادھر سے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، رانا ثناء اللہ صاحب تھے، اور محمد اورنگزیب صاحب جو کمیٹی کے ممبران ہیں وہ تھے، اور ادھر پیپلز پارٹی کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، شیری رحمان صاحبہ، ندیم افضل چند صاحب، قاسم گیلانی صاحب، اور اس طرح کچھ اور پارٹی کے وہ جو کمیٹی کے ارکان تھے وہ تھے۔ اور یہ کمیٹیاں باہمی اختلافات ختم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن کیونکہ یہ کمیٹیاں مرکزی لیول کی ہیں اور پیپلز پارٹی کو ایشوز آ رہے ہیں پنجاب میں زیادہ تر، تو جب یہ کمیٹی آمنے سامنے بیٹھی تو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم آپ کو کیا بتائیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ نے خود دیکھ لیا جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوتا رہا ہے، کہ مطلب یوں ہے جیسے ہم پنجاب کے کا نام نہیں لے سکتے، بات نہیں کر سکتے، جس طرح رویہ اختیار کیا گیا سیلاب کے دورے کے دوران بھی۔ تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے، اور پھر جس طرح کے بیانات دیے گئے، بلکہ میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک موقع پر
شری رحمان صاحبہ نے کہا کہ یہاں تک معاملہ لے جایا گیا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر یہ الزام لگا کہ وزیر اعظم کہ وزیر خارجہ کے طور پر انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف سازشیں کی. تو بتائیں آپ کوئی سازش کی, آپ کا ہاتھ مضبوط کیا بلاول بھٹو نے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا اس طرح کا یہ زیادتی ہے, اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے, معذرت کرتے ہیں ہم لوگ, پہلے بھی آپ لوگوں کے پاس چل کر آئے تھے. اسی طرح کی بات اسحاق ڈار صاحب نے بھی کی. اچھا, اس میں جو میں نے دونوں پارٹیوں کے سورسز کو کھنگالا, کیونکہ جو لوگ صلح کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے مسلم لیگ نون کی سائڈ سے, وہ تو لڑائی کا حصہ ہی نہیں تھے نا. ان کو نہ وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی ہے, نہ ان کا کوئی قصور ہے, سوائے اس کے کہ وہ اس پولیٹیکل پارٹی سے ان کا تعلق ہے جن کی پنجاب میں حکومت ہے, اور مریم نواز صاحبہ کی تقریریں, اس کے بعد ان کے منسٹرز کے بیانات, تو وہ تو اس کا جواب دے رہے تھے بیٹھے ہوئے جو انہوں نے کیا نہیں تھا. تو ان کے پاس جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کی لیڈرشپ کے پاس سوائے اس بات کے کہ دیکھیں جو کچھ ہوا ہے غلط ہوا ہے, زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ نہیں ہوگی, اور آپ لوگ جو ہے نا وہ غصہ آپ لوگ بھی ختم کریں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کہا, وزیر اعظم صاحب کو, کہ دیکھیں جی ہماری CEC کا اجلاس ہے 18 تاریخ کو, یعنی پرسوں, تو ہم اپنی CEC کے اجلاس میں یہ سارے معاملہ رکھیں گے, کیونکہ CEC کا اجلاس اس مدعے پر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کو حکومت کے اتحاد میں رہنا چاہیے کہ نہیں رہنا چاہیے. نظیم افضل چند نے کہا وزیر اعظم صاحب کو کہ دیکھیں وزیر اعظم صاحب, ہمارے ساتھ جب سے حکومت بنی ہے, ہم 1.5 سال سے, ہم نے اپنی قیادت پر پریشر نہیں ڈالا کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے, ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہم نے نہیں پریشر ڈالا کہ حکومت سے الگ ہو. لیکن اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد رہنا حکومت میں یا حکومت کا ساتھ دینا ہمارے لیے ظاہر مشکل ہو گیا نا, ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں. تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی مجھے ایک مہلت دیں, میں میاں نواز شریف صاحب سے بات کرتا ہوں, اور میاں نواز شریف صاحب سے بات کرنے کے بعد پھر آپ کے ساتھ دوبارہ بیٹھیں گے, تو پھر اس کے بعد آپ اپنا فیصلہ کیجیے گا. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آخری مہلت. آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی جب لڑائی ہو رہی تھی چل رہی تھی سیز فائر سے پہلے, تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں, جو وزیر اعظم صاحب کے سیاسی مشیر بھی ہیں اور پنجاب کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ جب BTV ٹاک شوز پر بیٹھتے تھے, ان سے جب سوال ہوتا تھا کہ جی یہ سیز فائر, یہ مریم نواز صاحبہ کو کہیں آپ, یا وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں کہہ رہے مریم نواز صاحبہ کو کہ وہ آپ تو اپنے اتحادیوں کو اس طرح کیوں ناراض کر رہے. تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے کہ دیکھیں جی مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب ہی کہہ سکتے ہیں, اور بلاول بھٹو زرداری کو صدر زرداری صاحب ہی چپ کروا سکتے ہیں. یعنی بلاول تو اپنی پارٹی کے چیئرمین خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے کہنے پر مریم نواز صاحبہ نہیں اپنا پیچھے ہٹیں گی, یا وہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے اس میں وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت نہیں مانیں گی وہ. اور وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا آج کی میٹنگ میں کہ میں نواز شریف صاحب سے بات کروں گا, جو میرے سورسز نے مجھے بتایا اور کنفرم خبر ہے یہ کہ میں نواز شریف صاحب سے بات کروں گا کہ وہ آپ کے جو گریونسز ہیں ان کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز صاحبہ, وزیر اعظم صاحب یہ نہیں سمجھتے کہ مریم نواز صاحبہ ان کی بات مانیں گی, کیونکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے اسی طرح گورنر صاحب کے بیانات تھے, گورنر پنجاب کے, اور پھر پنجاب کے وزراء کے بیانات تھے, مریم نواز صاحبہ کے بیانات تھے. اس پر پھر اسی طرح لڑائی ہو گئی تھی, لیکن اس میں یہی ہوا تھا, سیز فائر ہو گیا تھا, پھر نواز شریف صاحب نے مداخلت کی تھی کہ معاملہ ختم کیا جائے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایک مہلت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے لی ہے, اور پرسوں پیپلز پارٹی کا اجلاس ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ خود بھی کوشش کریں, کیونکہ ڈار صاحب کی ذمہ داری تھی کمیٹیوں میں نا, مسلم لیگ نون کی کمیٹی کو ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کہیں کوئی معاہدہ جو ہوا تھا دونوں جماعتوں میں حکومت سازی کا, اس میں جو پیپلز پارٹی کی شرائط تھی وہ جو تسلیم کی گئی تھی, ان پر عمل درآمد کے لیے اسحاق ڈار صاحب اس کے ذمہ دار تھے کہ جی وہ اس پر عمل درآمد کروائیں گے.
تو اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں آپ بھی کوشش کریں کہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ نہ بگڑے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ ملاقات ہو گئی ہے، اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، اور لیکن معاملات طے نہیں ہو پائے۔ سیز فائر برقرار رہے گا، بیانات ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیے جائیں گے، لیکن معاملات ابھی تک طے نہیں ہوئے۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے اس سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی 40 سال سے ہم افغانی بھائیوں کی میزبانی کر رہے ہیں، اور روزانہ افغانستان سے ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کیا جاتا تھا حملے کر کے، دہشت گردوں کو سپورٹ کی جا رہی تھی، اور پھر ظاہر ہے ہمارا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، اور خاص طور پر بھارت کی ماں پر جب وہاں وزیر خارجہ افغانستان کے بھارت جا کر بیٹھے تو اس وقت پاکستان پر حملے کرنا، پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کرنا، سرحد کو پامال کرنا تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود دوست ممالک کے کہنے پر سیز فائر ہم نے کیا، اور یہ سیز فائر لمبا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی ٹھوس اس میں کوئی حکمت عملی اور کوئی گفتگو، کوئی بات چیت ہو، ٹھوس معاملات رکھے جائیں تو پھر یہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر ہم برداشت نہیں کریں گے اور پاکستان کے اوپر حملے کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ اور افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن افواج پاکستان اپنے وطن کے دفاع کے لیے اپنا حق استعمال کرے گی اور منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیز فائر شاید زیادہ دیر نہ چلے۔ آج ویسے بھی دیکھیں نا جو خبریں آ رہی ہیں بڑی خطرناک ہیں۔ پہلے آج پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان چمن والی سائڈ پہ، بلدوک والی سائڈ سے کچھ دہشت گرد آ رہے تھے، ان کے خلاف آپریشن ہوا، بنو والی سائڈ کے پی کے میں 34 دہشت گرد جو ہیں خوارجی مار گرائے گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور خبر آ گئی DGISPR کی طرف سے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جی سیز فائر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان میں دراندازی کرنے والے 45 سے 50 خوارج مار گرائے گئے ہیں، اور یہ محمد کے علاقے میں کاروائی ہوئی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ کاروائی ہے۔ پتہ چلا کہ جی وہاں سے یہ جو ہے وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو مار گرایا گیا۔ تو مجموعی طور پر 13 اکتوبر سے آج تک 85 دہشت گرد مارے گئے۔ 85 دہشت گرد، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے، چھوٹی تعداد نہیں ہے، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے دہشت گردوں کی جو پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہ مطلب اگر ہم دیکھیں گے تو سینکڑوں اب تک ہم پاکستانی فورسز جو ہیں وہ دراندازی کرتے ہوئے سینکڑوں دہشت گردوں کو مار گرایا ہے۔ 6 مئی کے حملوں کے وقت بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 75 دہشت گرد جو ہے وہ مار گرائے گئے تھے۔ اچھا جی، آخری چیز جو ہے وہ میرے پاس تھی، وہ TLP کے حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اسلام آباد راولپنڈی میں TLP کے جو مراکز تھے ان کو سیل کر لیا گیا ہے، کیونکہ TLP کے خلاف ایکشن سخت لیا گیا ہے اور گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، اور مزید کاروائیاں جو ہیں ان کے خلاف پلان کی گئی ہیں۔ اور کہا یہ گیا ہے ریاست کی طرف سے، پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ جی کسی صورت جتھا بندی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ماضی میں جو ہوتا رہا، اب اس طرح کی کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی۔ بلکہ میں پچھلے ولاگ میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اب عمران خان صاحب نے خود جب اپنی حکومت میں TLP کو کالعدم قرار دے رہے تھے تو انہوں نے جو جواز بتائے تھے کہ جی معیشت ٹھیک ہونے لگی ہے تو جتھا بندیاں کر رہے ہیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے تو خون ریزی کی طرف ملک کو دھکیل رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جتھوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو وہ خود TLP کو، تحریک لبیک کو، وہ خود انہوں نے عمران خان نے کالعدم قرار دے دیا تھا، مگر گرگٹ کی طرح رنگ بدل کے آج جو ہے وہ ان کے متعلق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا سیاست میں کچھ موٹے موٹے اصول ہونے چاہیے، اس کے بغیر سیاست نہیں کی جا سکتی، زیادہ سے زیادہ شبدہ بازی ہو سکتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 923338122280।